جب کسی مسئلے کا مخرج 24 ہو تو اس کا اول ایک ہی ہوتا ہے اور وہ ہے 27، یعنی 24 کے مخرج کو بڑھا کر اس میں 3 حصوں کو مزید ایڈ کر کے اول 27 تک ہوگا، اور ایک ہی اول ہوگا، جیسا کہ مسئلہ ممبریہ کے اندر یہ صورت موجود ہے۔ مسئلہ ممبریہ یہ ہے کہ ایک آدمی فوت ہوا، اس کے ورثہ میں سے ایک بیوی، 2 بیٹیاں، ماں اور باپ ہیں۔ تو اس مسئلہ کے اندر بیوی کو کل ترکے کا ثمن ملے گا، کیونکہ میت کی بیٹیاں موجود ہیں، اور 2 یا 2 سے زائد بیٹیاں ہوں تو ان کو ثلثان ملتا ہے، اور ماں کو اولاد کی موجودگی میں کل ترکے کا سدس ملتا ہے، اور باپ کی فرضی حالت دوسری ہے کہ جب میت کے باپ کے ساتھ بیٹیاں موجود ہوں تو باپ کو فرض ما تعصیب یعنی فرضی حصہ سدس، اور ذوی الفروض سے اگر ترکہ میں سے کچھ بچتا ہے تو بطور عصبہ باپ کو ملتا ہے۔ تو اس مثال کو یہاں دیکھ لیجئے کہ اس نقشے میں بیوی کو ثمن، 2 بیٹیوں کو ثلثان، ماں کو سدس اور باپ کو سدس مل رہا ہے۔ قسم اول کا ثمن قسم ثانی کے بعض حصوں کے ساتھ جمع ہوا۔ اب مخارج کے قوانین کے مطابق 24 بنا، 24 کا ثمن 3 ہے کہ وہ میت کی بیوی کو دے دیے، اور 24 کا ثلثان 16 بنتا ہے، یعنی 24 کو 3 حصوں میں تقسیم کریں تو 2 حصے 16 بنتے ہیں، وہ 2 بیٹیوں کو ملے، اور ماں کو سدس ملتا ہے تو 24 کا سدس 4 حصے بنتے ہیں، تو وہ ماں کو دیے، اسی طرح باپ کو بھی سدس 4 حصے 24 میں سے دیے۔ جب ان حصوں کو جمع کیا، 4 اور 4 8، 8 اور 16 24، 24 اور 3 بنے 27، تو حصے بن گئے 27، مخرج ہے 24، مخرج تنگ ہو گیا، حصے بڑھ گئے، تو حصوں کے مطابق مخرج میں اضافہ کیا، تو بطور اول مخرج اب بن گیا 27، تو 27 میں سے ہر فرد کو، ہر فریق کو یہ حصے دیے گئے۔ اس مسئلہ کو مسئلہ ممبریہ اس لیے کہتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد کے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ دوران خطبہ کسی شخص نے یہی مسئلہ پوچھا کہ ایک آدمی فوت ہوا، اس کی بیوی ہے، اس کی 2 بیٹیاں ہیں، ماں باپ وارث، تو ان کو تقسیم کیسے کریں گے وراثت؟ تو آپ نے فوراً فی البدی یہ مسئلہ حل کر دیا، اور اس مسئلے میں آپ نے اول کر کے مسئلہ واضح کیا، تو سامعین آپ کے فی الفور جواب دینے پر حیرت میں ڈوب گئے کہ اتنا فی البدی یہ مسئلہ بتایا جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد اس مسئلے کا نام مسئلہ ممبریہ رکھا گیا کہ ممبر پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فی البدی اس مسئلے کا حل بتا دیا۔ اور اگلی بات یہ کہ 24 کا اول 27 سے اوپر کسی عدد میں ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تا حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 24 کا اول جس طرح 27 تک ہوتا ہے 31 تک بھی ہوتا ہے۔ وہ 31 تک اول کرتے ہیں، اس کی بنیاد ایک قانون پر ہے، وہ یہ کہ باب الحجب میں آپ نے یہ مسئلہ پڑھا کہ
محجوب دیگر ورثہ کے لیے حاجب بن سکتا ہے بالاتفاق، لیکن جو شخص محروم ہو وراثت سے موانع ارث میں سے کسی معنی کے پائے جانے کی وجہ سے، وہ دیگر ورثہ کے لیے حاجب بن سکتا ہے یا نہیں۔ ائمہ احناف کے نزدیک محروم نہ حجب نقصان کے ساتھ حاجب بن سکتا ہے، نہ حجب حرمان کے ساتھ حاجب بن سکتا ہے، لہذا احناف کے ہاں 24 کا اول 31 تک نہیں ہو سکتا، جبکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ محروم شخص دیگر ورثہ کے لیے حجب حرمان کے ساتھ حاجب تو نہیں بنتا، لیکن حجب نقصان کے ساتھ حاجب بن سکتا ہے، لہذا 24 کا اول 31 تک ہو سکتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص فوت ہوا، اس کی وارث اس کی بیوی، 2 سگی بہنیں اور 2 ماں شریک بہنیں اور ماں ہے، اور قاتل بیٹا، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، تو یہ لوگ موجود ہیں۔ اب یہ جو قاتل بیٹا ہے یہ چونکہ وراثت سے بالکلیہ محروم ہے، تو بالاتفاق حجب حرمان کے ساتھ 2 سگی بہن اور 2 خیفی بہن کے لیے حاجب نہیں بنے گا، لہذا سگی بہنیں اور خیفی بہنیں میت کے قاتل بیٹے کی موجودگی میں وراثت سے محروم یا محجوب نہیں ہوں گی۔ البتہ حجب نقصان کے ساتھ میت کی بیوی کو جو حصہ ربع ملنا تھا اس کو آدھا کر کے سمن دلائے گا، تو بیوی سمن کی مستحق ہوگی، اور یہ اس کے حصے میں جو کمی آئی ہے حجب نقصان کے ساتھ، اس کا قاتل بیٹا رکاوٹ بن گیا۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک مسئلہ بیوی کا حصہ سمن، 2 سگی بہنیں ثلثان، 2 خیفی بہنیں ثلث، ماں کو سدس ملے گا، اور قسم اول کا سمن قسم ثانی کے کل حصوں کے ساتھ جمع ہوا، مخرج بن گیا 24، 24 کا سمن 3، 24 کا ثلثان 16، ثلث بن گیا 8 اور سدس 4۔ جب ان کو جمع کیا تو کل حصے بنے یہ 3 اور 16 19، 19 اور 8 27، 27 4 31، 31 حصے ہیں، مخرج 24 ہے، تو مخرج میں تنگی آئی، حصے بڑھ گئے، تو حصوں کے مطابق مخرج میں کشادگی کرتے ہوئے وسعت دیتے ہوئے 31 تک اول کر لیا۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک، جبکہ ائمہ احناف کے نزدیک یہ قاتل بیٹا نہ حجب حرمان کے ساتھ سگی اور خیفی بہنوں کے حصوں کو ساقط کرے گا، اور نہ ہی بیوی کے ربع کو سمن کی طرف منتقل کرے گا، لہذا احناف کے ہاں بیوی کو ربع ملے گا، سمن نہیں۔ یہ قاتل بیٹا گویا کہ موجود ہی نہیں، لہذا یہ میت لا ولد شمار ہوگی، تو لا ولد جب میت ہو تو بیوی کو ربع ملتا ہے، اور 2 سگی بہنوں کو ثلثان، 2 خیفی بہنوں کو ثلث، ماں کو سدس ملے گا۔ تو قسم اول کا ربع قسم ثانی کے کل حصوں کے ساتھ جب جمع ہو گیا تو قانون کے مطابق مخرج بنے گا 12، 12 کا ربع 3 اور 12 کا ثلثان 8، 12 کا ثلث 4 اور 12 کا سدس 2۔ جب ان کو جمع کیا 3 اور 8 11، 11 اور 4 15، 15 2 17، تو حصے بن گئے 17، مخرج ہے 12، تو مخرج میں تنگی آنے کی صورت میں حصوں کے مطابق اول کیا 17 تک، تو یہ 17 کے اول کے مطابق سب وارثوں کو حصے ملیں گے۔